جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگرچہ آج یہاں پہ ایک کہہ سکتے سنڈے کا دن ہے، ایک چھٹی کا دن ہے، لیکن پاکستان اور پاکستانیوں کی عادت نہیں رہی کوئی دن یا چھٹی کا ہو، کوئی ڈل ڈے ہو۔ بالکل ڈل ڈے نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے سینٹ کا ایک بہت بڑا مارکہ جو ہے 12 مارچ کو ہونا ہے، اور دونوں سائڈ سے بڑے بڑے یہاں پہ پلیئر جو ہیں میدان میں وہ آ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب انہوں نے سنجرانی صاحب کو کہا کہ وہی ان کے امیدوار ہوں گے، اور اس پہ دوسری طرف جو پی ٹی ایم جو ہے وہ یسر رضا گیلانی صاحب کا کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارے امیدوار ہوں گے، اور ان کی جو کنوینسنگ ہے، جو ان کے لیے ووٹ مانگنے ہیں وہ مانگ رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب مانگ رہے ہیں۔ اور آج انہوں نے بڑی انیوژل کچھ ملاقاتیں کی ہیں، اور عمران خان صاحب بھی اپنے اتحادیوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کو لانچ کیا گیا ہے، اور اب اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ کس طرف یہ ہوا چلتی ہے۔ بڑا تو وہی ہے کہ کیا پی ٹی ایم وہ دعویٰ کر رہی ہے جی ہمارے کچھ ممبران جو ہماری گنتی جو ہے ہاؤس میں وہ کچھ 2-4 لوگ ہمارے زیادہ ہیں، حکومت کے پاس جو الائز ہیں وہ کم ہیں۔ حکومت نے اپنے تھے، انہوں عمران خان صاحب نے اچھا پتہ کھیلا ہے، انہوں نے صادق سنجرانی صاحب کو دوبارہ نامینیٹ کیا، اور یہ میرا خیال ہے ان کے پیچھے ایک ان کی وائز اپروچ بھی ہے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں باپ کے جو ووٹ ہے جس پارٹی سے ان کا تعلق ہے بلوچستان سے، تو اس میں اچھے خاصے ووٹ ہیں ان کے وہاں سے اس کے سینٹ کے لیے، تو وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ 26 ووٹ ہمارے ہو جائیں گے، 10-12 وہاں سے آ جائیں گے، کچھ بلوچستان یا آزاد لوگوں کو مل جائیں گے تو ہم کمپیٹ کر پائیں گے۔ تو دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، کہ یہ بھی عمران خان صاحب پہ تنقید آ رہی ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی میں سے اتنا عرصہ آپ کو ہو گیا، 26 کے قریب آپ کے اپنے سینیٹرز ہیں، تو آپ کو کوئی ایسا ایک بندہ نہیں ملا کہ آپ اس کو نامینیٹ کرتے، یا پھر وہی کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے باپ بنوائی تھی انہوں نے بیٹھ کے عمران خان صاحب کو کہا کہ بھائی صاحب یہ سنجرانی صاحب ہی ہمارے امیدوار ہوں گے۔ اب باپ کن نے بنوائی تھی وہ آپ صاحب جانتے ہیں، ہمارے جو پاورفل حلقے ہیں، سرکلز ہیں، جس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ اگین اس میں صادق سنجرانی صاحب جو ہیں ان کو بیکنگ جو ہے عمران خان صاحب کی تو اپنی ہے، ٹھیک ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن بڑی جو ان کو ابھی جو مل رہی ہے، جو بڑی ایک سپورٹ ہے ابھی جنہوں نے نامینیٹ کروانے میں مدد کی، وہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہاتھ ہے، وہی رول ہے، وہی چاہتے ہیں کہ بلوچستان سے یہ چیئرمین سینٹ ہونا چاہیے، تاکہ بلوچوں کو یہ نہ لگے کہ جناب کہ ہمارا ایک بندہ گیا تھا اس کے پاس کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ آپ کے اسے پنجاب سے ہیں، اس کے بعد عارف الوی صاحب ہیں وہ سندھ سے ہیں، اسپیکر جو ہیں قومی اسمبلی کے وہ کے پی سے ہیں، تو بلوچستان کے پاس بڑا عہدہ جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی شاید، کیونکہ پاکستانی تناظر میں بلوچستان ایک بڑا سینسٹیو ایریا ہے، وہاں پہ پرابلم رہتے ہیں، نیشنلسٹ فورسز ہیں، یہ ہوگا۔ لیکن وہ تنقید تو یہ بھی آتی ہے کہ پھر آپ کے پاس وہ کیا ہے، اس کے پاس یہ حکومت کے پاس کہ اپنا چیئرمین سینٹ کے لیے کوئی امیدوار نہیں ہے، ڈپٹی چیئرمین کے لیے بھی پی ٹی آئی جو ہے جس کے پاس 26 لارجسٹ پارٹی ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب اپنا پتہ کھیل چکے ہیں، ان کے پاس شاید اس کے سے بہتر آپشن اس پہ کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف وہ زرداری صاحب بھی قسم کھا بیٹھے ہیں کہ جناب ہم نے گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنانا ہے، اور جب انہوں نے ان کو پٹ کیا تھا تو گیلانی صاحب خود بھی آپ کو پتہ ہے وہ اس چیز پہ یہ ان کے لیے بم شیل تھا کہ جناب کہ کیسے میں جاؤں گا سینیٹر بنوں گا، کہاں سے بنوں گا۔ پھر انہوں نے زرداری صاحب نے کہا نہیں جناب ہم تو آپ کو چیئرمین بنانے کے تلے بیٹھے ہیں، لوگوں نے مذاق سمجھا، ہم نے بھی مذاق اڑایا، لیکن اب تو لگتا ہے کہ جناب پہلا مقصد تو حل کر لیا، دوسرا مقصد جو ہے وہ کمپیریٹیولی پی ڈی ایم کے جو حامی ہیں ان کو آسان لگنا شروع ہو گیا کہ اگر ہم نے سینیٹر بنوا لیا اتنے تمام آرڈز کے اگینسٹ کہ 342 کے ہاؤس میں ہم نے مینیج کر لیا ہے لوگوں کو اور اپنی مرضی کا رزلٹ لے لیا ہے، تو سینٹ تو صرف یہاں پہ آپ کے 48 یا 52 لوگوں کی کہانی ہے، 51 لوگوں کی کہانی، ان کو مینیج کرنا تو اتنا مشکل نہیں ہے۔ اسپیشلی اب آصف علی زرداری صاحب ماضی میں 3-4 دفعہ وہ سینٹ کا کھیل کھیل چکے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب وہ سب پہ بھاری ہیں یا نہیں ہیں، لیکن پچھلے 3-4 سالوں میں یہ دیکھا گیا سینٹ پہ وہ ضرور بھاری ہیں، انہیں پتہ ہے کہ سینٹ کی گیم کیسے چلتی ہے، پیسہ کسی کو لگاؤ، کسی کو لالچ دو، خرید لو، وٹ ایور جو بھی کرو، وہ کہتے ہیں اینڈ جسٹیفائی دا مینز، وہ اس پہ بلیو رکھتے ہیں کہ اینڈ کیا رزلٹ نکلنا ہے، وہ اس پہ نہیں بلیو رکھتے کہ پروسیس میں آپ نے اخلاقیات تباہ کیے ہیں، لوگوں کو خرید لیا ہے، کسی کے ساتھ ڈیل ماری ہے، کسی کو وہاں پہ آپ نے ادھر لے لیا، جیسے پہ اگین ایک دفعہ انہوں نے کیا تھا بیریا ٹاؤن میں، کچھ لوگوں کو انہوں نے اس وقت کے کہا جاتا ہے ٹرائبل ایریا کے لوگ تھے، ان کو گھر دے دیے گئے تھے رشوت کے طور پر۔ سینٹ میں تو سارا کچھ چلتا ہے، ہم اس پہ دیکھتے رہتے، سو وہ رزلٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ پروسیس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، اور بڑی کامیابی سے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ کام کر کے دیکھا ہوا ہے۔ خیر اب سوال یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا کریں گے، کیونکہ بلاول جو ہیں وہ چودھریوں کے گھر پہنچ گئے ہیں جو بڑی مدد ڈیولپمنٹ کی ہے، اور چودھری شجاع سے پرویز علی، مونس علی صاحب ہو گئے، طارق بشیر چیمہ صاحب ہو گئے، حسین صالح، وہ سارے جو ان کے بچے ہیں ان کے ساتھ وہ ووٹ مانگنے گئے ہیں، کیونکہ سینٹ میں ان کا بھی ووٹ ہے، اور انہوں نے کہا جناب کیونکہ ہمارے اتحادی رہے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب پرویز علی صاحب جو ہیں جن کو آصف علی زرداری صاحب کیو لیگ قاتل لیگ کہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو کی طرف اشارہ کرتے تھے، وہ جو ہیں انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا تھا، ان کو بنا دیا تھا، گیلانی صاحب کے ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے تھے، پرائم منسٹر یسر گیلانی صاحب تھے تو پرویز علی صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، اتنی دوستیاں تھیں، تعلقات تھے اور سارا کچھ، بلکہ مونس علی کو NACL اسکینڈل میں پیپلز پارٹی نے بہت بڑا رول ادا کیا تھا، اس وقت رحمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، اور انہوں نے وہاں پہ نادرا کے ریسٹ ہاؤس میں انہوں نے مونس علی صاحب کو رکھا تھا، تکلیف ان کو نہیں انہیں دی تھی کہ جناب وہ جیل
کھیل والی جو چیزیں ہوتی ہیں، سو وہ بھی ان پہ احسانات وہ ڈیفینیٹلی ہوں گے. جناب ہم نے آپ کو قاتل لیگ سے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا، آج ہمیں ضرورت پڑ گئی ہم ذرا عمران خان صاحب کے ساتھ میچ ہم نے سینگ اڑا لیے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ہم نے تو آپ کو فیئر ڈیل دی تھی، ہم نے تو بینظیر بھٹو کا قتل سائڈ پہ رکھ دیا تھا، ہم نے تو پرانی دشمنی سائڈ پہ رکھ دی تھی. سو آپ پہ ہمارا حق بنتا ہے. یہی بلاول جو ہیں حق جتانے گئے ہیں چودھریز کے پاس. اچھا بلاول صرف یہاں پہ نہیں گئے، وہ اس کے بعد حمزہ شہباز کے پاس بھی گئے ہیں اور دونوں نے کھڑے ہو کے باتیں بھی کی ہیں، پریس کانفرنسز بھی کی ہیں، یوسف رضا گیلانی بھی تھے. سو اگریسو قسم کی آپ کو کمپین وہاں پہ نظر آ رہی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے چودھریز کے لیے جو ان کا جواب سامنے آیا ہے بڑا سیاسی اور بڑا میچور جواب دیا چودھری شجاعت حسین صاحب نے. انہوں نے کہا بھائی صاحب ہماری تو کیونکہ ہم الائز ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے اعتماد کا ووٹ بھی ان کو دیا تھا، سینٹ میں بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لہٰذا ہم ان کو ووٹ دینے کے ہم پابند ہیں. اخلاقیات کی بات کی چودھری شجاعت حسین صاحب جی، انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس وقت ان کو ڈچ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ان کو ووٹ دے رہے ہیں. اور کیونکہ سینٹ کا ووٹ جو ہے یہ بھی سیکرٹ ووٹ ہوتا ہے، اب یہ نہیں پتا کہ وہی کام ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ سینٹ میں نیچے ہاتھ تو ہو چکا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کا گیلانی صاحب وہاں سے جیتے ہیں اور حفیظ شیخ صاحب ہارے ہیں، عمران خان صاحب خود بڑے اس پہ ہالٹ ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہمارے 16 ووٹ بک گئے ہیں، 16 لوگ بک گئے ہیں، وہ تو ان کو ہے. اب سینٹ میں بھی اسی طرح کہ ان کو خطرہ ہے کہ جناب کہ آلریڈی ان کا نمبر گیم جو ہے وہ پی ڈی ایم کی کچھ ان کو ایج ہے. لیکن چودھری صاحبان نے بڑا ایک وائز پولیٹیکلی طور پر انہوں نے بیان دیا کہ نہیں جناب ہم تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سو اس وقت جو گیم بن گئی ہے وہ مزے کی سینٹ کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے، میری انفارمیشن ہے اور میں انفارمیشن کہہ رہا ہوں جان بوجھ کے، کہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ ہی رہے ہیں، ان کو نہ ہٹایا جائے. اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری قوت لگا رہی ہے اور اس کو لگائے گی. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، میں اس پہ پھر کسی وقت ویڈیو کروں گا، تو وہ یہ کچھ لوگ جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہاتھ نہیں اٹھایا گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اب اتنی ہی طاقت رہ گئی ہے، ہاتھ ان کا کمزور ہو گیا کسی حد تک کہ اب ان پہ جس طرح کی تنقید کی گئی پچھلے 6 مہینوں میں وہ سینڈوچ بنے. ایک طرف پہ عمران خان صاحب نے رگڑا دیا یا اسٹیبلشمنٹ کو کھل کے انہوں نے باتیں کیں اور دوسری طرف سے پی ڈی ایم کی تقریریں جلسوں میں. سو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی وہ ہوئی ہے، وہ کمزور ہوئی ہے، ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کبھی افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ ٹوٹل یہ امپریشن چلا جائے کہ پاکستانی پالیٹکس سے وہ ڈسٹینس کر لیا ہے، دور چلے گئے ہیں، اب ان کی سنی نہیں جا رہی، یا وہ جو ہے رزلٹ اپنی مرضی کے لینے میں ناکام رہے ہیں، یا بالکل انڈیفرنٹ ہو گئے، انہوں نے سیاستدانوں پہ چھوڑ دیے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب یو آر ٹیریبلی مسٹیکن. اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہاتھ کمزور ہو گیا ہے، ہاتھ انہوں نے اٹھایا نہیں ہے. اپنے جو پسندیدہ لوگ ہیں جن کے ذریعے وہ آگے پیچھے کرتے ہیں وہ ایک اور کچھ کہانی ہے، پھر کسی وقت اس پہ بات کریں گے. بہرحال وہ یہی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی جو ان کا فیوریٹ جو ہے وہ یہی ہے. لیکن اب سوال یہ پوری گیم جو ہے وہ آ چکی ہے چودھریز کے ہاتھوں میں میرا خیال ہے، اور چودھریز نے اپنے کارڈ جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے کھیلے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور چودھری اس معاملے میں اکٹھے ہیں کہ بزدار صاحب جو ہیں ان کو عمران خان صاحب نے جس طرح مطلب ان کے بارے میں کہا، ضد کر کے انہوں نے عثمان بزدار کو مینٹین رکھا ہوا ہے اور 2.5 سال ہونے والے ہیں اور عمران خان صاحب ہر دفعہ کوئی نہ کوئی گولی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو دے دیتے ہیں. اور بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو کہنا شروع کر دیا تھا، کوئی صحافیوں کو پنڈی بلا کے کہا بھی کیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب سے ہماری بات ہو گئی ہے، عمران خان صاحب راضی ہو گئے اور محرم کے بعد ان کو ہٹا دیا جائے گا. بزدار صاحب کو سب کو پتہ تھا، صحافیوں کو بھی یہ آف دا ریکارڈ یہ باتیں بتائی گئی تھیں. لیکن پھر کیا ہوا، اللہ بھلا کرے ان کا نواز شریف صاحب کا، انہوں نے وہاں گوجرانوالہ میں تقریر کی جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ جنرل فیض صاحب پہ، جنرل باجوہ صاحب پہ انہوں نے کھل کر تنقید کی، باتیں کی، وہ آپ اس پہ سب سن چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد عاصم باجوہ صاحب کا اسکینڈل آ گیا. اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو اس پوزیشن میں اس وقت تھی کہ عمران خان صاحب کو ڈکٹیٹ کرا رہی تھی کہ جناب پنجاب کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، تباہی ہو گئی اور پوری کی پوری دوبارہ پی ایم ایل نواز اور دیگر پارٹیز ریوائیو کر گئی ہیں آپ کے اس فیوریٹ عثمان بزدار کی وجہ سے کچھ کریں. تو عمران خان صاحب کو سپیس مل گئی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو ان کو دباؤ میں ڈال رہی تھی کہ آپ ہماری مرضی کے مطابق وزیر آگے پیچھے کریں، بیوروکریٹس لگیں، اس کو اٹھا دیں، اس کو بٹھا دیں، اس کو نیچے کر دیں، اس کو اوپر کر دیں، اس کو اس کی جگہ فلاں بندہ لے کے ہیں، اسپیشلی بزدار صاحب پہ ان کی بارگیننگ پوزیشن ویک ہوئی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو خود انڈر فائر تھی، مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول. سو اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی جھجک گئی کہ جناب ہم عمران خان صاحب کو اس وقت کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب جو آپ نے وعدہ کیا تھا محرم کے بعد ہٹانے کا اس کو ہٹائیں. سو اسٹیبلشمنٹ نے ان سے عمران خان صاحب سے بات نہیں کی. سو وہ عمران خان صاحب کا بڑا پاورفل پیریڈ گزرا ہے پچھلا یہ 6-8 مہینے جب سے وہ نواز شریف صاحب اور ان کی کمپنی نے اٹیک کی ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ بلکہ اگر دیکھا جائے انڈائریکٹلی عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ وہی اٹیک کرتے رہے ہیں. مثلا انہوں نے یہ کہا کہ کس کی جرات ہے مجھ سے آ کے استعفیٰ مانگ سکتا ہے. جنرل انہوں نے آپ کو یاد ہو باجوہ صاحب نے فون کیا تھا ان کو بلاول بھٹو کو کیا تھا جناب، جب انہوں نے وہاں کراچی میں آپ کو یاد ہو کیپٹن صفدر کا واقعہ ہوا تو انہوں نے اس پہ انکوائری کا آرڈر کیا. تو صابر شاکر صاحب نے جب اور چودھری غلام حسین صاحب نے ایئر وائی کا انٹرویو کا سوال کیا کہ جی آرمی چیف صاحب نے تو فون کیا تو انہوں نے بڑا ایک کہا مارا تھا کام، انہوں نے یہ تو کامیڈی تھی.
پھر مطلب اس پہ آرمی چیف کے سٹیپ پہ وہ خوش نہیں تھے کہ نہیں کرنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا جناب کہ نواز شریف صاحب ہیں فوج میں بغاوت کروانا چاہتے ہیں. آرمی اس پہ بھی انکمفرٹیبل ہوئی کہ بھائی صاحب آپ یہ کس طرف چل پڑے ہیں. نواز شریف نے یہ تو نہیں کہا کہ بغاوت کریں, انہوں نے وہاں پہ ٹارگٹ ضرور کیا تھا لیکن بغاوت کی بات نہیں کہ اس پہ بھی ہوئی. پھر بعد میں اور باتیں یہاں پہ بہت سارے نکلے. خواجہ آصف کا آ گیا جی, ان کو بھی آرمی چیف نے شاید ان کو جتوایا تھا. سو وہ ڈفرینس آیا ہمیں نظر آتا تھا. سو اس کا تھوڑا سا نتیجہ ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب جو ان کو کہا گیا ہے کہ اپنی آپ تھوڑی سی یہ جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہے خود کریں. اسپیشلی بزدار بھی بڑے سیریس وہ تھے اور چودھری صاحبان بھی بڑے اپسیٹ تھے اس پہ. وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتے تھے کہ بھائی صاحب آپ کی وجہ سے ہم ان سے ملے ہیں. چودھری کو کیا مجال ہے اس کی, چودھری شجاعت صاحب کی یا پرویز الہی صاحب کی, کو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر وہ کھانا بھی کھا کے دکھائیں. سو وہاں سے ان کو گرین سگنل نہیں مل رہا تھا. اب اچانک حالات بدل گئے ہیں. مطلب بزدار صاحب جو عمران خان صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ جناب یا بزدار صاحب کو رکھ لیں یا پھر آپ یہاں سنجرانی صاحب ہیں وہ سینٹ کا الیکشن وہ جیت لیں. سو ان کے لیے آپشن مشکل ہوتے تھے, ان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ انہوں نے سنجرانی صاحب کو جتوانا ہے عمران خان صاحب نے پوری قوت سے, یا انہوں نے وہاں پہ عثمان بزدار صاحب کو مینٹین رکھنا ہے پنجاب میں. میرا نہیں خیال کہ اس معاملے پہ اب ان کو مزید ٹائم مل سکتا ہے. عمران خان صاحب لکی ہیں, بزدار صاحب بھی لکی ہیں. 2.5 سالوں سے ہم سن رہے ہیں پورے کے پورے لوگ کئی پریڈکشنز بھی کر چکے ہیں, بس اگلے مہینے نہیں رہیں گے تو 2 مہینے بعد نہیں رہیں گے, 3 مہینے. ویسے یہ خبریں ساری میڈیا کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہی ہوتی تھی, لہٰذا میڈیا پہ بعض بلیم کرنا وہ ہے. لیکن عمران خان صاحب جیسے میں نے کہا خدا نے ان کی مہربانی کوئی نہ کوئی ان پہ تھوڑا سا اللہ کا کرم ہے کہ ان کے اگینسٹ وہ چیزیں جو ہوتی ہیں ناکام ہوتی جاتی ہیں. سو جو میچ پڑ گیا ہے وہ 3 چیزیں ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے گیم بن چکی ہے, ہماری لاٹری نکل آئی ہے. جو عمران خان صاحب بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے, گھر نہیں جاتے تھے, کبھی مشورہ نہیں کرتے تھے, بلکہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جو وہاں پہ ایک ان کے ڈی سی او تھے اور ان کے ڈی پی او تھے گجرات میں جو پسندیدہ, جو انہوں نے خود لگوائے تھے چودھری پرویز الہی صاحب نے, ان کو عمران خان صاحب نے ان سے پوچھے بغیر چینج کر دیا تھا. ان کے حلقوں میں لڑائی بھی یہ 2-3 لڑائیاں تھیں کہ جہاں پہ یہ جیتے ہوئی ہے, یہ جو ہے سارے ایک آپ کے کیو لیگ ایم این ایز ایم پیز جیتے, وہاں پہ بیوروکریٹ ڈی سی ڈی پی او ہمارے ہونا چاہیے تاکہ وہی گلیاں ہوئیں سنیا وچ مرزا یار پڑے پھرے. تو سو وہ بھی عمران خان صاحب نہیں مان رہے تھے. پھر کوئی بیوروکریٹس کے ٹرانسفر پوسٹنگ تھیں, پھر مونس الہی صاحب کی وزارت تھی. سو وہ سارے ایشو چل رہے تھے. عمران خان صاحب ڈیم کیئر ایٹیچیوڈ دے رہے تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ پرویز الہی صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں ہل سکتے, کدھر جا سکتے. انہوں نے ارینج کر کے دیا تھا, وہی ڈیلیور کریں, ضرورت ہے تو پھر کریں. لیکن اب یکدم حالات چودھری پرویز الہی صاحب کے حق میں ہو گئے. ایک ٹوسٹ آیا ہے, اب وہ بالکل انہوں نے بڑے سمجھداری سے پتے کھیلے اور یکدم عمران خان صاحب کے سب سے بڑے سپورٹر بھی بن گئے, ہمیں بھی بن گئے, اور جی بتائیں جی خان صاحب ہم نے کیا کرنا ہے. بات وہی, اب ان میں سے کوئی یہاں فری لنچ نہیں ہوتا. سو پرویز الہی صاحب ڈیفینیٹلی اسی کوشش میں ہے کہ جب 2-2.5 سال آپ نے بزدار صاحب کے ذریعے گزار لیے, اپنا امیج بھی ہے ان کا جی, جب وہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب میں بڑی پرفارمنس بڑی اچھی تھی, رورل ایریاز میں کام ہوئے, اپنی مار دھاڑ ان کے سائٹ پہ رکھ دیں, وہ تو سارے سیاستدان کرتے, لیکن یہ کام بڑے ہوئے ان کے دور میں. اور شہباز شریف کے بعد اگر پنجاب میں کسی نے ترقی دیکھی تو ان کے دور میں, اور کوئی بربادی اگر دیکھی سمجھتے ہیں تو جناب وہ ان کے دور میں بربادی دیکھی گئی ہے اس کے عثمان بزدار صاحب میں. اور داد عثمان بزدار صاحب کو مجال ہے کہ انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی, اپنے امیج ٹھیک کرنا. انہوں نے بھی یہی سمجھا جیسے اسٹیبلشمنٹ آ کے عمران خان صاحب سمجھ بیٹھے تھے, اسٹیبلشمنٹ ہمیں لے آئی ہے, وہی سارے کہ وہ فائر فائٹنگ کرے, وہ میڈیا بھی سنبھالے, سیاستدان بھی سنبھالے, ووٹر بھی سنبھالے, ایم این اے بھی سنبھالے, سینٹ بھی سنبھالے, ہم تو آرام سے مزے کر کے بیٹھیں گے. سیم عثمان بزدار صاحب نے بھی یہی سمجھ کے انہوں نے 2.5 سال گزاریں گے. میرا کیا, عمران خان صاحب لائے تھے, جو مجھے خطرات ہوں گے عمران خان صاحب فیس کریں گے کیونکہ میرا تو کچھ ہے نہیں اسٹیک پہ. سو انہوں نے وہاں پرفارم نہیں کیا جہاں سینٹر میں عمران خان صاحب نے پرفارم نہیں کیا, جناب اسٹیبلشمنٹ کرے گی. اب تھوڑا سا جیسے میں نے کہا کہ ہاتھ, وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھایا نہیں, ہاتھ ذرا کمزور ہوا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب اور ان کی تقریروں کے بعد تھوڑے سے وہ ویک ہوئے ہیں, یا پیشن وہ نہیں رہا. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں وہ پیشن جو ہے نا وہ نہیں رہا, 2-2.5 سال سے زیادہ ٹائم گزر گیا. بہرحال اس وقت عمران خان صاحب کے لیے جو آپشنز ہیں جو ان کو دیے جا رہے ہیں, میری کچھ انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ جناب یا سینٹر کو قابو کر لیں, یہاں پہ اپنی مرضی کے اب رزلٹ لے لیں, اور آپ نا ایک دیکھ بھی لیا ہے کہ جو کو ہوئی تھی اور آپ کا امیدوار ہار گیا تھا, یا پھر آپ اس کے بعد پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کو رکھ لیں. سو عمران خان صاحب کے لیے میرا خیال ہے پنجاب میں بزدار صاحب کا ان کی لابنگ کرنا, مینٹین رکھنا, دیکھتے ہیں کتنا وہ اس پہ بج کرتے ہیں, یا وقتی طور پر وہی کام کرتے ہیں جو پچھلے سال کیا تھا, جو انہوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا. بس یہ محرم کے بعد ہٹا دیتے, سال ہونے والے تقریباً, پھر آپ کی دفعہ ہو سکتے ہیں عثمان بزدار صاحب پھر کو لکی ملیں, اور ہمارے دوست چودھری پرویز الہی صاحب پھر ہاتھ ملتے میں اس میں رہ جائیں, کوئی نہ کوئی ان کو کوئی غیبی امداد مل جائے.